بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دلچسپ بات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کئی قرآن تلاوت کرتے ہوئے کوئی ادھر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ادھر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی سامنے وغیرہ لے کر آتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جب ترتیل میں محفل کے اندر تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں مجموعہ سننے کے لیے جمع ہو۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہاں یوں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہاتھ یہاں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو سامنے منہ کے آگے کر کے لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ آواز کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے کہ اس میں ایک اچھی نیت ہوتی ہے کہ کیا میری آواز صحیح جا رہی ہے، مخارج میرے صحیح ادا ہو رہے ہیں، صفات اور اسی طرح غنہ وغیرہ، یا جو آواز جو لہجہ اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ آگے یوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگلا قرآن کے قریب ہو، کہ میری اچھی آواز ہوگی، اگلا کا دل قرآن کی طرف مائل ہوگا، اٹریکشن ہوگی قرآن کی طرف وہ آئے گا۔ کیونکہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ قرآن اتنا اچھا پڑھو کہ جو قرآن سے بہت دور ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی جو بہت دور ہے قرآن سے، وہ قرآن کے قریب آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، میں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ تو جتنی اچھی آواز ہوگی اتنا اچھا جو ہے اثر پڑے گا، امپیکٹ پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، کوشش کریں، پریکٹس کرتے رہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھے سے اچھے انداز میں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے میں اس وقت ہاتھ آگے کیے ہوئے ہوں، تو اب میں اگر کچھ پڑھتا ہوں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب مجھے محسوس ہوا، صاحب ظاہر ہے آگے جب آڑ آئے گی، منہ کے قریب ہاتھ آئے گا تو آواز میرے کانوں سے ڈائریکٹلی جا کے یوں ٹکرائے گی۔ اگر میں یوں بالکل آواز کو بیان کر رہا ہوں جس طرح بھی اس وقت، تو آواز میری پھیل رہی ہے، چاروں طرف فضا میں جا رہی ہے، لیکن اس طرف ایک پھر لمیٹڈ ہو جائے گی کہ مطلب آواز میرے ہاتھوں سے ٹکرا کر میرے کانوں کی طرف بآسانی آ جائے گی، تو یوں مجھے اپنی آواز جانچنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے بعض قرآن یوں ہاتھ آگے کر کے آتے ہیں، لیکن یوں ہاتھ رکھنا بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رگ پھولنے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ زور لگاتے ہیں تو جناب ادھر رگ پھول جائے گی، تو بھئی اتنا زیادہ زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پھر اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گلے سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سینے سے پڑھنا۔ تو کوشش کریں جو قرات کرنے والے ہیں وہ سینے سے پڑھیں، یعنی اس کے لیے بھی مشق ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ زور لگا کے ہاتھ ادھر رکھ کے محسوس کریں کہ سینے سے آواز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی۔ جب آپ سینے سے آواز نکالیں گے، آواز میں دم بھی ہوگا، آواز میں جو ہے وہ ایک مضبوطی اور ایک اسٹرانگنیس بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو رگ وگ پھولنے کا جو سلسلہ ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ گلے سے پڑھیں گے تو گلا آپ کا بہت جلدی تھک جائے گا، آواز پھٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی رگیں پھولنے کا خطرہ ہوگا۔ تو یہ پریکٹس سے ہوگا، پریکٹس جاری رکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے اور اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔